الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن کے زندگی گزاریں۔ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح سے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کامیابی بھی ایسی کہ جس کے بعد کبھی کوئی ناکامی نہیں ہوتی۔ جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا اور پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کر دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ یہ دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، اوامر اور نواہی۔ اوامر امر کی جمع ہے، اوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں۔ اور نواہی نہیں کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں وہ کام جن کو اللہ پاک نے نہ کرنے کے لیے کہا ہے، تو کرنے کے کام جو ہیں ان کو کریں اور نہ کرنے کے کاموں سے بچیں۔ جس طرح سے چھوٹا سا بچہ بیمار ہوتا ہے، والدین اس کو طبیب کے ہاں، ڈاکٹر کے ہاں، معالج کے ہاں لے جاتے ہیں، اور وہ کچھ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ دیکھو یہ دوائی اس وقت کھلانی ہے، یہ سیرپ اس وقت پلانا ہے، یہ مرہم اس وقت لگانا ہے، اور یہ کھلانا ہے اور یہ نہیں کھلانا۔ تو ڈاکٹر نے بچے کی کنڈیشن کو دیکھ کر اس کے صحت کے اصولوں کے مطابق جو ترتیب اس کو بتائی، اسی ترتیب کو فالو کرنے، اسی کی پابندی کرنے میں بچے کی صحت کا راز مضمر ہے۔ اگر وہ اس ترتیب کو استعمال نہیں کرے گا، اس طریقے کو استعمال نہیں کرے گا، تو بچہ صحت نہیں پا سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم سے بھی زیادہ، ہم اپنے جسم کو لیے پھرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ ہمارے رب کو پتہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے خالق ہیں، کہ ہمارے لیے ہمارے لیے بہتر کیا چیز ہے اور بری کیا چیز ہے۔ لہذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکام ہم تک پہنچے، ہم یہ چیزیں کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ کام کریں، یہ نہ کریں، بس یہی آزمائش ہے ہماری، یہی ہماری آزمائش۔ میں کہا کرتا ہوں
کہ ناچنے کو اللہ پاک نے منع فرمایا، ناچنے کو منع فرمایا، لیکن مور ناچتا ہے، مور ناچتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ناچنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ تو جس کام کو اللہ نے خود سکھایا مور کو، ہمارا بھی دل چاہ رہا ہم ناچیں، لیکن کہا نہیں، معلوم ہے حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، یہ چاروں عورتیں ہیں، 2 ہاتھ 2 کان 2 آنکھیں 2 پیر کا مجموعہ ہے، دیکھنے میں سب سملر ہیں، لیکن جو محبت، جو معاملات بیوی کے ساتھ ہیں جی، وہ ماں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے حدود رکھی ہیں، ہمارے لیے ضابطہ بنا دیا، اور یہی ہماری آزمائش ہے۔ جبکہ جانوروں میں یہ رشتے نہیں ہیں، وہاں ماں کا بیٹا، ماں کی بیٹی، اب وہ بیٹا جو ہے ماں کے ساتھ بھی وہ معاملہ کر رہا ہے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور وہ بہن کے ساتھ بھی وہ معاملہ کر رہا ہے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کا معاملہ ہے، تو اللہ پاک نے ان کو اس طرح کا بنایا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے اشرف المخلوق میں پیدا کیا، اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مومن بنایا، مسلمان بنایا، اور میرے اور آپ کے ذمے کچھ احکام دیے، کچھ کام کرنے کے لیے کہا، کچھ کام نہ کرنے کے لیے کہا۔ بس یہی ہماری آزمائش ہے۔ جو کام کرنے کے لیے کہا ان کو نہ کریں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا، اگر ان میں ملوث ہوں، ان کا ارتکاب کریں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہ ہم ارادہ کریں، اس بات کا ہم عہد کریں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو لائف اسٹائل، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہم انشاءاللہ اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح سے برستی ہے۔ یہ جو ہم پریشان ہیں، پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑے ہوئے، توڑے ہوئے، اللہ کے احکام کو چھوڑے ہوئے اور احکام کو توڑے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ ناراض ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جس تکلیف میں ہمیں مبتلا فرماتے ہیں وہ ظلمن نہیں، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے۔ جو اللہ پاک ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں وہ ظلم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس آزمائش میں ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ کی عین رحمت ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچے کو جس کے اندر پھوڑا، جس کے جسم میں پھوڑا نکلا ہوا ہو اور اندر جو ہے فاسد مادہ جمع ہو، ڈاکٹر کے یہاں لے جاتے ہیں، ڈاکٹر غور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو چیرا لگانا پڑے گا، شگاف کرنا پڑے گا جی، اور سرجری کرنی پڑے گی تاکہ یہ فاسد مادہ نکل جائے، اور اس کے بعد پٹی باندھنی پڑے گی اور کئی پٹیاں ہوں گی۔ تو ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کر دیجیے، میرے منع کا چیرا لگا دیجیے۔ ماں جیسی پیاری ڈاکٹر کو پیسے دے کر بچے کو چیرا لگواتی ہے جی، تو کوئی دنیا میں عقل رکھنے والا کہہ سکتا ہے ماں ظالم ہے؟ ماں کو کوئی ظالم کہہ سکتا ہے؟ ماں ظالم نہیں ہو سکتی، ماں ظلم نہیں کر رہی، تو پھر یہ تکلیف کیوں دلا رہی؟ نہیں، بظاہر یہ تکلیف ہے، حقیقت میں بہت بڑی رحمت اور نعمت۔ یہ پھوڑا اگر اسی طرح بڑھتا رہا ہو سکتا ہے پورا عضو کاٹنا پڑے، لیکن اس پھوڑے میں ذرا سا چیرا لگا کے فاسد مادہ دبا دبا کے ڈاکٹر نکالے گا، مرہم لگائے گا، پٹی کر دے گا، 2-3 پٹی میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ ٹھیک اسی طرح جو آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں بندوں پر، یہ ہمارے علاج کے لیے آتی ہیں۔ ہم نے بدپرہیزی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا اور منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم رکے نہیں ہوتے، وہ سب کام کیے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں بھیجتے ہیں، کچھ تکلیفیں بھیجتے ہیں، اور وہ تکلیف بدل بن جاتی ہیں، وہ تکلیف جو ہے اس گناہ کے معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں، درجات کی بلندگی کے سبب بن جاتی ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو تکلیفیں بھیجی وہ تکلیفیں ہمارے لیے زحمت نہیں تھی، رحمت ہی رحمت تھی۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ البتہ
جن تکلیفوں میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، جن تکلیفوں میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جائے۔ میں نے کئی ایسے کینسر پیشنٹ کو دیکھا ہے جن کے یہاں سے کچھ مادہ نکل رہا ہے، پیٹ کا کینسر ہے، لیکن شیونگ کرنے سے کبھی باز نہیں آتے، اور جب بھی دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے دن میں 2 مرتبہ کرتے ہوں۔ مجال ہے کہ بال اگ جائے۔ ابھی قبر میں پیر لٹک چکے ہیں، قبر تک پہنچ چکے ہیں، اور ابھی بھی اس بات کا شعور پیدا نہیں ہوا کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، اسی حال میں اللہ کے ہاں جاؤں گا بغیر داڑھی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح پھرا کے جب جاؤں گا جی تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ محبوب کے حوض کوثر پہ جب جاؤں گا اور محبوب اپنے امتی کے چہرے پر اپنے پسندیدہ سنت کو نہیں دیکھیں گے تو محبوب پر کیا گزرے گی، ذرہ برابر بھی اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ اور تو اور مسجد کے سامنے گھر ہوتا ہے، مثلا کینسر کا مریض ہے، کیا مجال کہ چند قدم جا کر اللہ کے دربار میں اشاروں سے نماز پڑھ لے، بیٹھ کے نماز پڑھ لے، 2 آنسو بہا کر اللہ سے کہے میرے پیارے اللہ جی میرے گناہوں کا نتیجہ ہے آپ نے بیماری بھیجی، آپ مجھے دنیا ہی میں دھونا چاہتے ہیں، دنیا ہی میں مجھے آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، میرے پیارے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ان بیماریوں کے اندر اللہ کی ولایت حاصل کر لی۔ کسی ہمارے ایک استاد ہے جمشید پور ٹاٹا میں، انہوں نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی یہاں کالج ہے، یونیورسٹی ہے، پرائیویٹ ہے، اس کے جو ذمہ دار تھے ان کو کینسر ہو گیا، تو ان کو کسی نے کہا آپ صبر کریں اور اللہ شفا دیں گے۔ چند باتیں کہیں کہ مولانا صاحب میری بیماری میں جو تکلیف مجھے ہے آپ کو کیسے پتہ چل سکتا ہے، آپ کو کیسے احساس ہو سکتا ہے میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، لیکن میری جو نماز ہوتی ہے میں ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز کی نیت سے پڑھتا ہوں، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز کی نیت سے پڑھتا ہوں کہ اب بیماری اتنی پھیل چکی ہے اب شاید دوبارہ نماز پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملے گا، تو میں ٹوٹ کر اور ڈوب کر اللہ کی محبت میں غرق ہو کے اس نماز کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ان بیماریوں کو، ان مصیبتوں کو ترقی کا ذریعہ بنا لیا، اور پچھلے تو معاف ہو ہی گئے اور آگے درجات کی بلندگی اللہ رب العزت سے چاہ لی ان بیماریوں کے اندر۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو اتنی ساری سنگین بیماریوں کے باوجود پھر بھی اللہ سے غافل ہو۔ سن 2004 کے اندر میرا ایک ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہمارے جس ادارے کے اندر ہم پڑھے ہیں اور پڑھایا ہے وہاں کے ایک استاد تھے جو میرے کلاس فیلو تھے، ان کی موٹر سائیکل پر ہم نے لفٹ لی کہ بھائی ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہائی وے ایک دم جام ہے، بڑی گاڑیاں بہت ہی رینگ رہی ہیں ہلکے ہلکے انداز سے، اور پہنچنا آگے ضروری ہے، میرے ساتھ میرا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، اس کو اگر نیند آ گئی سفر میں تو میں کہاں اٹھاتے پھروں گا، اس لیے آپ مجھے اپنی بائک سے فلاں جگہ تک پہنچا دیں اور میں آپ کی ٹنکی میں پیٹرول بھروا دوں گا۔ کہ کوئی بات نہیں آپ بیٹھیں۔ بچہ بیچ میں، میں پیچھے، اور آگے وہ چلانے والے میرے دوست استاذ۔ اللہ کی شان، ایک مقام پر بارش کا موسم تھا، ان کی موٹر سائیکل سلپ کی اور ہائی وے کے بالکل بیچوں بیچ آڑی سلپ کر گئی۔ پیچھے سے ایک بڑا سا ٹرک آ رہا تھا، لیکن چونکہ ہائی وے ٹوٹا ہوا تھا تو وہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا، اس نے بریک لگانے کی بہت کوشش کی لیکن میرے پیر کو تھوڑا سا گھسیٹ کر اس کے اوپر آ کے رکا، یہاں تک کہ میرا جسم باہر اور پیر ٹرک کے نیچے۔ اس کا جو کنارے پہ کنڈکٹر کلینر بیٹھا رہتا ہے اس کو میں نے کہا کہ ذرا اس کو پیچھے کرو تو میں پیر نکالوں، اس درجے میں پیر آ گیا اور کافی نیچے سے ڈیمیج ہوا۔ فوراً وہاں آٹو رکشہ والے تھے، مسلمان بہت سے بھائی تھے، ہم بچے کو اور باپ کو دونوں کو فوراً ایمرجنسی میں لے گئے۔ اب یہاں نیڈل لگی ہوئی ہے، یہاں زخم ہے، یہاں پٹی ہے، اور پیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو زمین پر رکھنے کا۔ اس حالت میں اور
خون بہ رہا ہے، ہاسپٹل میں گئے، نماز کا وقت ہوا مغرب کی. اچھا عجیب بات، جو چلانے والے تھے اللہ پاک نے بال ان کو بچایا، کوئی زخم نہیں، کچھ نہیں، بالکل خراش تک نہیں آئی، لیکن وہ شوک پروف ہو گئے. یعنی کیا کہتے ہیں وہ جو ہے غم اور تکلیف کی کنڈیشن میں پہنچ گئے، پریشان میں آ گئے. تو میں نے کہا کہ مولانا آپ ذرا مجھے تیمم کرا دیں، اس میں دیکھو نیڈل لگی ہوئی ہے اور اس میں پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ مجھے تیمم کرا دیں. کہنے لگے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی. خیر بڑی بے کسی اور بے بسی میں تیمم کیا اور بڑی بے کسی اور بے بسی میں اس نماز کو ادا کیا. لیکن اس نماز کی کیفیت جب کبھی یاد کرتا ہوں آج بھی مجھے یاد آتی ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے رب کو اس کنڈیشن میں، ایسی حالت میں یاد کیا جیسی زندگی میں کبھی نہیں کیا. کئی مرتبہ آدمی تکلیفوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، اور اس حالت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو اپنے بہت قریب پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرب عطا فرماتے ہیں. تو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں جو بندوں پر آتی ہیں، جی اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت ہوتی ہے. شکل اس کی زحمت کی ہوتی ہے لیکن یہ رحمت ہوتی ہے. اس تکلیف کے بدلے میں پچھلے معاف ہو جاتے ہیں اور آگے کے رفع درجات ہو جاتے ہیں. تو ہم نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد کریں اور زحمتوں میں بھی اللہ کو یاد کریں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا معاملہ عجیب ہے، اگر یہ نعمت میں ہوتی ہے اور نعمت پہ شکر کرتی ہے یہ امت تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ امتی زحمت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف پہ صبر کرتا ہے، نظر اللہ کی ذات پہ رکھتا ہے، میرے اللہ نے بہت ساری مجھے نعمت عطا فرمائی، تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے، جی میں اپنے اللہ سے منہ نہیں موڑ سکتا، میں اپنے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا، میں اللہ کے گھر سے ناراض نہیں ہو سکتا، دور نہیں ہو سکتا، مجھے تو اپنے رب کو یاد کرنا ہے. میرے پیارے اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں میں رکھا، میں ان کی قدر نہ کر سکا، آج تھوڑی سی تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس تصور کے ساتھ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہا تو یہ زحمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے. شکل زحمت کی ہے لیکن یہ بہت بڑی رحمت بن جاتی ہے، پچھلے معاف کرا دیتی ہے اور آگے درجات کو بلند کر دیتی. انبیاء کرام پہ تکلیفیں آئیں، صحابہ کرام پہ تکلیفیں آئیں، اولیاء اعظام پہ تکلیف آئیں. جب امت کا اے کلاس طبقہ، اپر کلاس طبقہ تکلیفوں میں گزرا ہے تو کیا کہیں گے؟ یہاں نبی سے زیادہ بھی پیارا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کا. اور پھر وہ تکلیف میں رہا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں رہا، جی کوئی آگ میں ڈالا گیا، کسی کو آروں سے چیر دیا گیا، کسی کا دانت ٹوٹا. یہ نبی اللہ، وقت کا نبی اللہ کا سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے، سب سے پیارا بندہ ہوتا ہے، اور وہ تکلیفوں میں رہے تو یہاں کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پہ ظلم کیا؟ نہیں، ہرگز. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معمولی سی تکلیفیں دے کر بہت سارے درجات بلند فرما دیتے ہیں. تو جب میرے پیر کا ایکسیڈنٹ ہوا، جامعہ ڈابیل کے ایک موقر استاذ عیادت کے لیے آئے. میں نے ان سے کہا کہ حضرت ٹرک کا پہیہ میں اس کا مستحق تھا کہ وہ میرے گلے پہ سے اتر جاتا اور دھرتی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، وہ میرے پیر پہ چڑھا، میرے اللہ نے کرم کیا. وہ مجھے کہتے ہیں، سیفی صاحب کہتے ہیں کہ سیفی صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کوئی مقام، مرتبہ اور درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، بندہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ رب العزت کچھ تکلیف، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں اور اس کو بدل بنا کر اللہ پاک وہ مقام عطا فرماتے، وہ مقام عطا فرماتے. بہرحال ہم اپنے رب سے جڑے رہیں، ہم اپنے رب سے عافیت مانگیں، ہم اپنے رب کے نعمتوں پہ شکر کریں، مصیبت پر صبر کریں. اگر اللہ تعالیٰ سے ہم ناراض ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے منہ بنانا چاہتے ہیں تو ذرا سوچیں تو صحیح، پھر تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، پھر تو اس دھرتی کو بھی چھوڑنا پڑے گا جس پہ پیر رکھے ہوئے ہیں،
پھر تو اس آسمان کی چھت سے بھی نکلنا پڑے گا جس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے جی، یہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر تو یہ کھانا بھی چھوڑنا پڑے گا جو اس کا دیا ہوا ہے، پھر تو یہ پینا بھی چھوڑنا پڑے گا جو اس کا دیا ہوا ہے۔ جب ناراضی ہے تو پوری ناراضگی کر کے دکھاؤ، پھر نکلو زمین و آسمان کی حدود سے باہر اور پھر کسی اور سلطنت کو پاؤ۔ خدا کی قسم نکلنا بھی چاہیں گے تو نکل نہیں سکیں گے۔ تو جب ہم ہر لمحے اسی کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اسی کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی تکلیف اگر اس کی طرف سے آ جائے تو منہ کیوں بنائے پھرتے ہیں؟ اس لیے گر کی بات ہمیشہ یاد رکھیں، کئی مرتبہ تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بن کر، اور یہ تکلیف آتی ہے درجات کو بلند کرنے والی بنا کر، اور کئی مرتبہ تکلیف آتی ہے اللہ کی ناراضگی بن کر، اللہ کی طرف سے عذاب بن کر۔ یہ پتہ کیسے چلے، یہ پتہ کیسے چلے کہ جو تکلیف آئی ہے وہ ثواب بن کر آئی ہے یا عذاب بن کر آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ بزرگان دین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کا ایک پیرامیٹر بتایا ہے، انہوں نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ جس تکلیف کے اندر بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ رہا ہو جی، اللہ کا اس بات پر شکر ادا کر رہا ہو کہ اللہ اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت آ سکتی تھی، آپ نے مجھے بچایا، یا اللہ ٹرک کا پہیہ پیر پہ چڑھا، میں تو اس بات کا مستحق تھا کہ گردن پہ اتر جاتا، لیکن آپ نے وہیں آ کے روک لیا۔ میرے پیارے اللہ آپ کتنے کریم ہیں۔ اللہ یہ تھوڑی سی تکلیف ہے جو میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے میرے در۔ اگر کیفیت اس طرح کی ہے تو سمجھ لو کہ یہ تکلیف زحمت بن کر نہیں آئی ہے، یہ رحمت بن کر آئی ہے، یہ اللہ سے ملانے والی بن کر آئی ہے، اور یہ اللہ سے بہت سے مرتبے دلوائے گی۔ اور اگر تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے ہٹا ہے، کٹا ہے، بلکہ احکام اسلام سے نفرت کرتا ہے، قرآن پاک پاس میں رکھا ہوا ہے، اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، مسجد آنکھوں کے سامنے ہے، چل کر جا کر سجدہ گزارنا نہیں چاہتا، تسبیح نہیں پڑھتا، اور ذاتی اعتبار سے معصیت میں مبتلا ہے، فون کے اندر برے تصویریں دیکھ رہا ہے، داڑھی کی سنت کو جنازہ نکال رہا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو سمجھ لو شکنجہ کسا جا رہا ہے، شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ یہ تکلیف یہ اس کے لیے رحمت بن کر نہیں آئی ہے، یہ زحمت بن کر آئی ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم دنیا سے جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی مرتبہ بندہ گناہ کر کے کئی مرتبہ ایمان سے برسوں پہلے محروم ہو چکا ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے موت کے وقت کے برسوں پہلے ایمان جا چکا تھا، برسوں پہلے ایمان جا چکا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں ایسی دعائیں تلقین فرمائی ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، استغفار ہے، توبہ ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایسی پیاری پیاری دعائیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی بندہ معصیت کر بھی لے، شیطان کے غلبے کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اگر گناہ کر بھی لے تو ان دعاؤں کے ورد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک تلافی فرما دیتا۔ جزاک اللہ پاک تلافی فرماتے۔ اس لیے میرے بھائیو، آج کس مجلس میں، آج کس محفل میں اللہ تعالیٰ سے ہم دل ہی دل میں یہ عہد و پیمان کریں، میرے پیارے رب، کھاتا ہوں آپ کا دیا ہوا، پیتا ہوں آپ کا دیا ہوا، پہنتا ہوں آپ کا دیا ہوا، یہ جو مخلوق مجھے سلام کرتی ہے، یہ عزت آپ کی دی ہوئی، یہ مخلوق جو مجھے بڑا سمجھتی ہے، نیک سمجھتی ہے، یا اللہ یہ حیثیت آپ کی دی ہوئی، یا اللہ جو آسمان کی چھت کے نیچے چھت بنا کے رہتا ہوں، اپنے ذاتی گھر میں رہتا ہوں، یہ آپ کا دیا ہوا، یہ سواری جس میں بیٹھ کر چلتا ہوں اور عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ایک منزل سے دوسری منزل پر منتقل ہوتا ہوں، یہ سب آپ کی دی ہوئی، یہ بیوی بچے دل بہلانے والے، آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے دیے ہوئے، اے میرے پیارے رب، ہائے میں ہی ناشکرہ گزرا،
میں ہی نافرمان گزرا، میں ہی نمک حرام نکلا۔ میرے پیارے اللہ، میں سچے دل سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، صلح چاہتا ہوں۔ آپ ہی نے تو فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح تو خیر ہے۔ اے اللہ میں آپ کے ساتھ صلح کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج تک جو کچھ ہوا اللہ اس پہ مجھے معافی دے دیجئے، اس پہ مجھے معافی دے دیجئے۔ آئندہ نہ کرنے کا میں عزم مصمم کرتا ہوں۔ اللہ جی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، وقت پہ تلاوت کروں گا، وقت پہ ذکر و اذکار کروں گا، کار خیر کروں گا، معصیت سے بچوں گا، جو بچنے کے کام ان سے بچوں گا، جو کرنے کے کام ان کو کروں گا۔ دل کو حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے، انتقام کے ناپاک جذبات سے اپنے دل کو میں پاک کرتا ہوں، صاف کرتا ہوں۔ اس دل کے اندر آپ کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس دل کے اندر سخاوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ، میرے رذائل کو دور کر دیجئے اور میرے دل کے اندر فضائل پیدا کر دیجئے۔ اس کا ارادہ کریں۔ دوستو، یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے۔ اور جن کے داڑھیوں میں سفید بال چمکنے لگے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اثر ہو چکی ہے، زندگی کی اثر ہو چکی ہے، اور اثر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی، اثر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ہم جو سفید داڑھی والا ٹائم گزار رہے ہیں، یہ اثر سے مغرب تک کا وقت ہے، یہ اثر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ جن کی داڑھیاں کالی ہیں وہ زوال سے مغرب تک کا وقت ان کو ملا ہوا ہے۔ جی ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے وقت کی قدر کریں، زندگی کے وقت کی قدر کریں۔ جن کے ذمہ قرض ہیں وہ اپنے مقروض سے ملتے رہیں، معذرت بھی کرتے رہیں، اور جو کچھ آتا رہے اتنا دیتے بھی رہیں، اور پکی نیت دینے کی رکھیں۔ بلکہ کوئی لفافہ، کوئی ڈبہ ایسا بنا لیں جس میں اپنی آمدنی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ روزانہ اس نیت کے ساتھ اس میں ڈالتے رہیں کہ پیارے اللہ، اپنے قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میری اس کوشش کو قبول کر لیجیے اور کامیاب فرما دیجیے۔ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا، مقروض کا قرضہ پورا نہیں ادا کیا، نہیں پھیرا، اور اس لفافے میں جمع کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے کر قرض ادا کرے گا۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہترین پیلس اور محل بنائیں گے جنت میں، اور قرض خواہ کو کہیں گے کیسا لگ رہا ہے؟ پیارے اللہ یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ جی یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، چاہیے؟ پیارے اللہ کیوں نہیں، کہ اس کا قرضہ ادا کر دو، اس کا قرضہ معاف کر دو اور محل لے لو۔ کہ بھائی جا، بھائی تجھے بخشا، تجھے معاف کیا۔ جی تو جو یہ نیک دل مقروض ہوگا، جو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوگا اور کوششیں بھی کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح سے نپٹائیں گے، معاملات اس کس طرح نپٹائیں گے؟ اس لیے کہ اس نے تو نیت دینے کی تھی نا، لیکن اللہ پاک نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا۔ تو گویا اللہ رب العزت اس بندے کو کہیں گے میرے بندے تو نے تو نیت کر رکھی تھی، لیکن مجھے تجھے دنیا میں زیادہ رکھنا ہی پسند نہیں، میں نے تجھے اپنی جنت میں بلا لیا، لہٰذا اب تیرا جو معاملہ ہے جس کو تو نے ادا کرنے کی نیت کر رکھی تھی، اب وہ میں پورا کرتا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرضوں کو لپیٹیں گے، پورا کریں گے، اور قرض خواہوں سے معافی دلوائیں گے۔ اللہ اکبر کر۔ یہ کب ہوگا دوستو؟ جب کہ ہم اپنے رب سے، اپنے پیارے اللہ سے بنا کے رکھیں۔ بہت سے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور غفلت کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، اور حافظ قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جائے تو اس کی بڑی سزا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بڑی سزا ہے۔ تو یہ عاجز ایسے حفاظ کو کہا کرتا ہے کہ آپ شروع سے دوبارہ حفظ یاد کرنے کی نیت سے ایک دو آیتیں روزانہ یاد کرنا شروع کریں، نئے سرے سے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی نیت سے ایک دو آیت روزانہ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اسی حال میں اگر موت آ گئی تو آپ نے تو قرآن پاک حفظ کیا تھا، پھر بھول گئے تھے، اور ابھی تو پورا یاد بھی نہیں ہوا، ابھی تو رکو 2 رکو ہوئے، پارے 2 پارے ہوئے، پورا تو یاد نہیں ہوا، تو کیا وہ سزا ملے گی؟ نہیں۔ اس کے دوبارہ قرآن پاک کو یاد کرنے کی نیت سے، چونکہ
یہ قرآن پاک کو بھول چکا تھا، پھر دوبارہ اس کو یاد کر رہا ہے، تو اس کو بھولنے والوں کی سزا نہیں ملے گی، بلکہ یاد کرنے والوں کا اجر ملے گا، یاد کرنے والوں کی فضیلت ملے گی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس طرح سے کریں اور ہمت نہ ہاریں، بالکل ڈرے نہیں، ہمت نہ ہاریں، اس طرح کریں، انشاءاللہ فضیلت والے طالب علم بن کے دنیا سے جائیں گے، جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، سوراخ کے اندر چیونٹیاں اور دریا کے اندر مچھلیاں جن کے لیے دعائیں کرتی ہیں، طلبہ عزیز کے لیے۔ جی اللہ رب العزت وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں۔ تو دیکھو، یا تو قرآن پاک یاد کر کے جرم کر بیٹھے تھے، ظلم کر بیٹھے تھے اپنی ذات پر، بھول گئے تھے، بھلا دیا تھا، یا دوبارہ تدبیر کی یاد کرنے کی، اور جب دوبارہ یاد کرنے کی تدبیر کرنی شروع کی تو اللہ رب العزت نے فضیلت والے طالب علم کے اندر شمار فرمایا، اور اب بھولنے کی سزا کے مستحق نہیں ہوئے، بلکہ یاد کرنے کی فضیلت والے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو، نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ قرض ادا کرنے کی نیت رکھیں۔ کئی مرتبہ قرض لیتے ہیں اور اسی وقت سے ارادہ کرتے ہیں کہ کس کا پھرایا ہے، کس کا دیا ہے جو تمہارا دیں گے، بلکہ کئی مرتبہ ہوتا ہے بھائی آپ نے مجھ سے لیا تھا یار دے دو نا، تو دل میں یہ کہتا ہے کہ کس کا دیا ہے جو تیرا دیں گے۔ نیت دینے کی رکھیں، بلکہ قرض سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائیں۔ آدھی روٹی کھا کر میٹھی نیند سو جانا بہتر ہے، پوری روٹی کھا کر اور قرض اپنے سر پہ رکھ کر، اور اس حال میں سونا کہ جب بھی دروازے پہ کوئی دستک دے تو یہی تصور آئے کوئی قرض مانگنے والا آیا ہے۔ آدھی روٹی کھا کے مجاہدوں کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانا بہتر ہے، اس سے کہ بڑا سا قرض سر پہ رکھیں اور ہمارے جنازے میں ہمارے قرض خواہ یہ پوچھیں کہ ان کا بڑا بیٹا کون تھا، اور بڑے بیٹے سے کہیں کہ جنازہ دفنانا ہے یا روک لیں، ایک بات طے کر لو، تمہارا باپ اتنا ہم سے مال لے کر گیا ہے، بتاؤ کس شکل میں لوٹاؤ گے، پہلے جنازہ دفنائیں یا پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ ہائے ہائے، بچہ پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، قصور میرے باپ نے کیا، جی قرض اپنے سر پہ باپ نے لا دے اور اب پھرانا ہمیں پڑے گا۔ معصوم بچے تڑپ کر رہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی خوراک 2 روٹی 2 بوٹی 2 گلاس پانی میں رکھی ہے، جی وہ اللہ پاک 5,000 10,000 سیلری کمانے والوں کی بھی اللہ پاک وہ تمنا اور ضرورت پوری کرتے ہیں، اور 1 لاکھ 1 کروڑ مہینے کی پانے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس کی تمنا اور ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ضرورتیں تو کامن بنائی ہیں، کامن بنائی ہیں۔ یہ جو ہمارے حفاظ علماء صلحاء بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہی 2 5 10 ہزار روپے کے درمیان میں کھیلتے ہیں، یہی ان کی سیلری ہے، لیکن گرم گرم کھاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، سفید سفید لباس پہنتے ہیں، اور میٹھی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ بلکہ ایک نیند تو وہ ہوتی ہے جو مالداروں کو ہوا بھی نہیں لگی اس کی، اور مالداروں کو زندگی میں نصیب بھی نہیں ہوئی، وہ ہے دوپہر کا کھانا کھا کے ظہر سے پہلے کچھ دیر قیلولہ کرنے والی نیند۔ یہ امیروں کو نصیب نہیں ہے، یہ ان سفید پوش لوگوں کو، باعزت لوگوں کو نصیب ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی امامت کرتے ہیں، انہی کو یہ نیند نصیب ہے۔ تو دیکھیے، ضرورتیں پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ امریکہ کا وزیر اعظم ہو یا ہندوستان کا فقیر اعظم ہو، فقیر ہیں، جھولا لے کے چلے جائیں گے، تو اپنے آپ ہی کہا، ہم تھوڑے کہہ رہے ہیں، ہم تو وزیر اعظم کے عہدے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہی فقیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ لیکن ہمیں نہ بنائیں، ہمیں نہ بنائیں۔ تو امریکہ کا وزیر اعظم ہو یا ہندوستان کا فقیر اعظم، یا کسی ملک کا ہو، دونوں کی خوراک ایک، پیتا ہے وہ بھی پانی اور پیتا ہے فقیر بھی پانی، کھاتا ہے وہ بھی چاول اور کھاتا ہے فقیر بھی چاول، کھاتا ہے وہ بھی گیہوں، کھاتا ہے یہ بھی گیہوں۔ تھوڑی سی ویرائٹی میں فرق ہو سکتا ہے کہ فقیر جو ہے وہ سادہ چاول استعمال کرتا ہو، اور وزیر وہ باسمتی استعمال کرتا ہو، وزیر وہ منرل واٹر پیتا ہو،
اور فقیر سادہ پانی بہتے ہوئے دریا کا پانی پیتا ہو، نہروں کا پانی پیتا ہو، چشمے کا، کنویں کا پانی پیتا ہو. تھوڑی سی ویرائٹی کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کامن ضرورت ہے. اللہ پاک امیر و غریب کی غذا پانی میں، چاول میں، اناج میں اللہ پاک نے رکھی. جزاک اللہ. تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب کامن ضرورتیں اللہ پاک نے ضرورتوں کو کامن بنایا اور اللہ تعالیٰ تمام کو عطا فرماتے ہیں، تو پھر یہ جو بندے ہائے ہائے کرتے ہیں، ہائے پیسہ، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خواہشات ہیں. یہ ان کی خواہشات ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک دو دفعہ وہ واقعہ سنایا ہوگا، آج موقع کی مناسبت سے پھر سناتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ سبق پکا ہو جائے. پڑوسی ملک کے اندر ایک چرسی تھا، چرس پیا کرتا تھا، نشے کی چیز. ایک نوجوان سے کہا بھائی چرس پینے کے پیسے دے دو. تو کہا کھانا کھلا سکتا ہوں، چرس کے لیے پیسے نہیں دے سکتا. آگے سے کہتا ہے او یار چرس کے پیسے دے دے، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے. ظاہر ہے اس نے چرس پلانے کی ذمہ داری تو نہیں لی، کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نے لے رکھی ہے، تو چرس کے پیسے دے دے. کہ اس نے اس انداز سے کہا کہ میں ہکا بکا رہ گیا اور دینے پہ مجبور ہو گیا. میں نے کچھ پیسے اس کو دے دیے. جب دے دیے تو وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا. یہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے. یہ چل ہی رہا تھا. راستے میں کوئی فنکشن ہال تھا، شادی خانہ تھا، دو حصوں میں بنا ہوا تھا. ایک میں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں اور دوسرے میں مرد حضرات تھے. خوشیوں کا ماحول تھا اور کھانا مردوں والے حصے سے سرو کیا جا رہا تھا عورتوں والے حصے کی طرف. تو ایک نوجوان ٹرے کے اندر بریانی لے کر وہ راستہ کراس کر کے عورتوں کے حصے میں جا رہا تھا کہ راستے کے کنارے ٹھوکر کھایا اور وہیں بریانی گر گئی. اور اس نے اپنی پاجامہ پینٹ کو جھاڑا، صاف کیا اور وہ ٹرے بھی وہیں جھاڑ دی اور واپس دوبارہ لینے کے لیے گیا. یہ چرسی وہیں بیٹھا اور فوراً کھانا شروع کیا. گرم گرم بریانی ڈھیر سارا پڑا ہوا تھا، اوپر کیوں کھانی شروع کی. کہا میں پیچھے کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. چرسی نے اچانک مجھے دیکھا اور عجیب بات کہی کہ میں حیران رہ گیا. کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برتن ہی میں ہے، لیکن آج کل ذرا انبن چل رہی ہے، تھوڑا ناراض ہے. اور ہاں وہ کریم اتنا ہے، غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. وہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکا کبھی نہیں سلاتا. واقعی دوستو، ہم تہجد کے وقت، فجر کے وقت بھوکے اٹھتے تو ہیں، بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بھوکا کبھی سوتے نہیں، ہمیشہ کھا کے سوتے. تو مجھے اور آپ کو دوستو اتنا کریم رب ملا ہے، پھر بھی ہم اس کے ساتھ کٹی کر کے زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اس کے محبوب کی سنتوں پر پیر رکھتے ہیں، پھر بھی محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، دل کی کیفیات کی حفاظت نہیں کرتے. پھر بھی ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، پھر بھی ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ظلم کرتے ہیں، پھر بھی ہم اپنے مومن بھائیوں پر، اپنے ساتھیوں پر، پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہیں. بتائیے اتنے کیل کانٹوں کے ساتھ ہم کامیاب زندگی کیوں کر گزار سکتے ہیں؟ ہم کامیاب زندگی کیوں کر گزار سکتے ہیں؟ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں فل یوٹن لائیں گے انشاءاللہ. جو عادتیں، جو برے طریقے ہماری زندگیوں میں ہیں، سب کو چھوڑیں گے، رب کے دامن کو پکڑیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، سخاوت کا جذبہ پیدا کریں گے. جو مال اللہ پاک نے دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. ترکی میں سلطان مراد نام کے